میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ شیئر کیا تھا کہ ایک دفعہ کراچی میں ایک لیکچر دے رہا تھا، تو اسی دوران وہاں ایک باپ نے خودکشی کی تھی، اور جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی غم و غصہ بھی تھا کہ کیسے اللہ پاک نے اس کو 3 بچے بھی دیے ہوئے تھے، ماشاءاللہ گھر بھی تھا، تو کیسے اس نے خود تو اپنی جان لے لی لیکن اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا۔ تو لوگ بڑے عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا، ڈاکٹر ذیشان، کیا خودکشی کرنے والے لوگ خود غرض ہوتے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی، میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نانی جان پسند ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ آپ کی نانی جانوں کو ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ جس میں ان کو نہ چین آتا ہو، نہ سکون آتا ہو، نہ رات کو نیند آتی ہو، نہ دن کو چین آتا ہو، ہر وقت پریشانی، آپ نے ساری دوائیاں بھی کر لیں، سارا علاج بھی کر لیا، لیکن ہر وقت نہ ان سے لیٹا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ کھایا پی جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے، تو آپ ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یار میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کر دیں۔ تو میں نے کہا یار یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں خیال آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اس دعا کی وجہ سے ان کی وفات ہو جاتی ہے، مشکل سے چھٹکارا مل جاتا ہے، لیکن نانا کا کیا بنے گا، خالاؤں کا کیا بنے گا، ماموں کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا لیکن وہ اتنی مشکل میں ہیں کہ مجھ سے وہ مشکل دیکھی نہیں جاتی، اور میری تو بس یہ خواہش ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ تو پھر میں نے انہیں یہ بتایا، میں کہ دیکھیں کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ تو نظر آتی ہیں، اس بیماری میں جو مبتلا ہوتا ہے لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کوشش بھی کرتے ہیں کچھ ہو جائے، لیکن جو لوگ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے ڈپریشن ہوتی ہے، یہ لوگ اندر ہی اندر گھلتے چلے جاتے ہیں، اور جتنی بیماری زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ یہ بے بس ہو جاتے ہیں، بیماری کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہونا بھی چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا بھی چاہتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن اندر سے بالکل خالی، مایوسی، بے قراری کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر جب ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یار اپنے بچوں کو دیکھ لو، اپنی بیوی کو دیکھ لو، اللہ پاک نے اتنا اچھا گھر دیا، تو وہ اور شیم اور گلٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ جو فادر جس نے بھی کراچی میں جو میں واقعہ بتایا تھا کہ جس نے خودکشی کی، ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح ڈپریشن میں اتنا زیادہ سٹرگل کر رہا ہو، اور کوئی اس کو سمجھ ہی نہ پایا، اس کے درد کو سمجھ ہی نہ پایا ہو، اور پھر جب اس کو کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اس نے کہا کہ یار میں دوسروں پہ بوجھ بننے کی بجائے کیوں نہ میں اپنی خود ہی جان لے لوں۔ تو اس لیے خدا را اگر کوئی بھی آپ کا اپنا جو اس مرض میں مبتلا ہو تو وقتی طور پر ان کا علاج کرائیں۔ یہ بالکل وقتی تو اگر دوائیاں صحیح موقع پہ مل جائیں تو کافی حد تک چیزوں پر اور علامات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔